اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، علم و ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی آباد ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی ویران ہے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے جہاد کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا، جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ پوچھا، روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابو حفص، ذکر کرنے والے ساری خیر اور بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ مسند احمد۔ فائدہ: ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مفرد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مر مٹنے والے۔ ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دے گا، چنانچہ وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ ترمذی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ طبرانی، جامع صغیر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم بستر پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ ابو یعلا، مجمع الزوائد۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائیے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام بہتر کر دیجیے۔ یا اللہ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ دین کا کام آسان بنا دیجیے۔ یا اللہ دین پر چلنا آسان بنا دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔